اس گہرائی میں خوش آمدید۔ آج ہم بھارت اور پاکستان کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے، اس کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس بحران کی پوری کہانی بتاتے ہیں، مطلب کب کیا ہوا، فوجی ایکشن، سفارتی چالیں، اور سب سے اہم وہ پانی والا معاملہ جو اب بہت بڑھ گیا ہے۔ بالکل تو مقصد یہی ہے کہ سمجھے کہ ہوا کیا اور یہ صورتحال اتنی نازک کیوں ہے۔ بالکل اور اس میں پہلگام حملے سے بات شروع ہوتی ہے، پھر فوجی جواب، پھر مئی میں ایک جنگ بندی ہوئی جو کافی نازک تھی، اور خاص طور پر جو اب سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے وہ تو بہت ہی سنگین ہے۔ یہ معاہدہ تو دہائیوں پرانا ہے نا، پانی کی تقسیم کے لیے۔ جی ہاں، اور اس نے کسی حد تک تنازعات کو روکا بھی تھا ماضی میں، تو اس پس منظر میں یہ حالیہ واقعات اور بھی اہم ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا، شروع کریں پہلگام سے۔ 22-23 اپریل وہ حملہ ہوا، جی اور اس کے فوراً بعد ہی سرحدوں پر گڑبڑ شروع ہو گئی۔ ہاں، جھڑپیں شروع ہوئیں اور پھر وہ فوجی اور سویلین دونوں طرف ہلاکتوں کی خبریں بھی آئیں۔ لیکن بات صرف جھڑپوں تک نہیں رکی نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل میں معاملہ کافی تیزی سے آگے بڑھا۔ 7 مئی کو بھارت نے وہ آپریشن سندور کیا۔ ہاں، وہ میزائل حملے۔ جی، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مبینہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ ایک واضح فوجی اشارہ تھا۔ اور جواب میں پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے بھی آپریشن بنیان مرصوص کا ذکر کیا، میزائل اور ڈرون حملوں کا۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ براہ راست فوجی ٹکراؤ والی بات تھی جو صورتحال کی سنگینی دکھا رہی تھی۔ اچھا، اور فوجی محاذ کے ساتھ ساتھ سفارتی طور پر کیا چل رہا تھا؟ وہاں بھی تو کافی گرما گرمی تھی۔ جی بالکل، پاکستان نے فوراً بھارتی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ دوسری طرف بھارت نے پہلے تو وہ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اشارہ دیا، کچھ دریاؤں کا پانی بھی روکا۔ اچھا، شروع میں؟ جی، ابتدائی طور پر۔ پھر ویزے منسوخ ہوئے، اٹاری واگھا بارڈر بند، یہاں تک کہ سفارتکاروں کو بھی نکالا گیا۔ اوہ، یہ تو بہت شدید اقدامات تھے۔ تعلقات بالکل ہی نچلی سطح پر آ گئے۔ یقیناً۔ مگر پھر اتنے تناؤ کے بیچ میں وہ 10 مئی کو جنگ بندی ہو گئی، یہ کیسے ہوا؟ یہ بات واقعی قابل ذکر ہے۔ پاکستانی حکام نے اس میں امریکی سفارتی کوششوں کا ذکر کیا۔ اچھا جی، اور یہاں تک کہ سابق صدر ٹرمپ کے ممکنہ کردار کا بھی اشارہ دیا۔ اوہ، یہ تو دلچسپ ہے۔ باہر کی طاقتیں بھی شامل کی؟ ایسا لگتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیرونی طاقتیں بھی اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش میں رہتی ہیں، بھلے نتائج بعض اوقات محدود ہوں۔ لیکن یہ جنگ بندی، جیسے آپ نے کہا، نازک تھی، تو کیا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی؟ کیونکہ پھر 21 جون کو وہ بڑا اعلان آیا بھارت کی طرف سے۔ بالکل وہی ہوا۔ 21 جون کو بھارت نے کہا کہ وہ سندھ طاس معاہدے کو مستقل طور پر معطل کر رہے ہیں اور مغربی دریاؤں کا پانی راجستھان کی طرف موڑیں گے۔ مستقل طور پر؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی ہاں، یہ پانی کے تنازع کو ایک بالکل نئی اور میں کہوں گی خطرناک سطح پر لے گیا ہے۔ اور پاکستان کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ پاکستان نے اسے جنگی اقدام کے مترادف قرار دیا، صاف کہا کہ یہ جنگ بھڑکانے والی بات ہے اور وہ قانونی آپشنز دیکھ رہے ہیں۔ تو پانی کا مسئلہ جو پہلے ہی حساس تھا، اب وہ بالکل سامنے آ گیا ہے۔ جی، اب یہ کشیدگی کا مرکزی نقطہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کے اثرات بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ اور اسی دوران دونوں ملک اپنی دفاعی تیاریاں بھی کر رہے تھے۔ ہاں، وہ بھی چل رہا تھا۔ بھارت میں ایکسرسائز آکرمن ہوئی، پھر وہ سول ڈیفنس کی مشق آپریشن ابھیاس بھی ہوئی۔ اور پاکستان کی طرف؟ پاکستان نے اپنے دفاعی بجٹ میں سنا ہے 18% اضافہ کیا، نئے میزائل ٹیسٹ کیے اور پانی روکنے کے خلاف بہت سخت وارننگز دیں۔ تو دونوں طرف سے تیاری پوری ہے؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو جی ہاں، یہ دونوں طرف بڑھتی ہوئی فوجی تیاری اور ایک گہرے عدم اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے اس سب پر؟ امریکہ، چین؟ ظاہر ہے بین الاقوامی برادری پریشان ہے۔ امریکہ اور چین دونوں نے کہا ہے کہ بھئی تحمل سے کام لیں، کشیدگی کم کریں۔ چین نے تو بھارت کو ایک طرح سے وارننگ بھی دی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں تو 2 محاذوں والا چیلنج بن سکتا ہے۔ تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جنگ بندی تو ہے، لیکن کیا یہ چلے گی؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ جنگ بندی ہے مگر بہت ہی نازک۔ دیکھیں، دونوں ملک ایٹمی طاقتیں ہیں تو کھلی جنگ کا خطرہ شاید کم ہو، لیکن
لیکن غلط اندازے کا یا کسی نئے واقعے جیسے کوئی دہشت گرد حملہ یا پانی کے معاملے پر مزید کوئی ایکشن یا ڈرون حملہ، ان سب سے حالات ایک دم بگڑ سکتے ہیں۔ تو خطرات ابھی ٹلے نہیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ دہشت گردی کا خطرہ، پانی کی بندش، ڈرونز کا استعمال، سرحدوں پر فوجیوں کی تعیناتی، یہ سب چیزیں اس امن کو جو پہلے ہی کمزور ہے کسی بھی وقت ختم کر سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کشیدگی کا ایک پورا چکر چلا، جنگ بندی نے ایک وقفہ دیا، مگر اصل مسئلے، خاص طور پہ یہ پانی والا، وہ وہیں کا وہیں ہے، بلکہ شاید اور بگڑ گیا ہے۔ بالکل، صورتحال غیر یقینی ہے۔ مئی کی جنگ بندی سے وقتی ریلیف ضرور ملا۔ جی، فوری فوجی تصادم تو رک گیا، لیکن یہ جو سندھ طاس معاہدے پر ہوا ہے، یہ بتاتا ہے کہ بحران کی جڑیں گہری ہیں اور یہ کبھی بھی دوبارہ بھڑک سکتا ہے۔ یہ خطے کے فوجی، سفارتی اور وسائل کے تنازعات کا جو پیچیدہ جال ہے نا، اسے بالکل واضح کر دیتا ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑتے ہیں، یہ جو وقتی فوجی اور سفارتی چالیں چل رہی ہیں، ان سے ہٹ کر دیکھیں تو پانی جیسے بنیادی وسیلے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے جو طویل مدتی اثرات ہوں گے، وہ علاقائی استحکام اور جو بین الاقوامی اصول ہیں ان کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔